میرے ذہن میں چند سوالات ابھر رہے تھے لیکن آپ نے جواب دے ہی دیا ان کا. جزاک اللہ. مگر پھر بھی کوئی باقی ہو تو پوچھیے. باقی ایک یہ بات ہے، جب میں برمنگھم سے آ رہا تھا تو دوست اپنے آدم چغتائی صاحب جنہوں نے ابھی دل کا آپریشن کروایا ہے، اچھا، تو آپ کی تعریف ارشاد کر رہے تھے، تو میں نے کہا یار ان کو اشعار بھی میں لکھ دیتا ہوں. تو وہ پھر بدی کہیں اگر اجازت ہو تو پڑھ دوں. اچھا آپ شاعر ہیں ماشاءاللہ. ویسے اگر میرے متعلق کہیں تو میں تو بڑا امبیرس محسوس کرتا ہوں، اسی لیے اجازت چاہتا ہوں. عرض کیا ہے یہ فی البدی کہے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ قبول فرمائیں یا نہیں. جی فرما دی چلیں. عقیدت کی بات ہے صدا بیمار غم کو ایک ضرورت آپ کی، کیونکہ اکثر آپ ہی کا ذکر ہے. راحت فردوس برین ہے زیارت آپ کی الفت کا مرکز کیوں نہ ہو سینہ میرا، آپ کی الفت کا مرکز کیوں نہ ہو سینہ میرا، بس سینہ بیمار غم پر ہو عنایت آپ کی. حاضر و ناظر خدا کو ماننے والے تمام ہیں سرنگو عمل پیرا بر نصیحت آپ کی. مل گیا نظروں کو آخر ایک سرور جاویداں، مل گیا نظروں کو آخر ایک سرور جاویداں، سرچشمہ الفت جو دیکھی جو صورت آپ کی. اے نفرت و بغض و ریا حسد سے نہ آشنا ہے، دشمنوں پہ بھی رحم کرنا جو بلت آپ کی. اے سراپا نور و برکت ہے مسیحا زماں، باغ رحم و کرم کی جانب ہے دعوت آپ کی. یا مساوات و حریت و مروت کا پیام ہر طرف پھیلائے جائے بس کہ ملت آپ کی. ہے یقین کامل میرا وہ لوگ بخشے جائیں گے، بس آ گئی جن کو میسر نیک صحبت آپ کی. عظمت جانا پہ کیوں نہ جانو دل قربان ہو، صحرا بھی جب سرسبز ہو جب ہو عنایت آپ کی. آپ کی ذات گرامی نور ہی بس نور ہے، عہد ظلمت میں نمایاں ہے کرامت آپ کی. دس سے مساوات و حریت و مروت کا پیام ہر طرف پھیلائے جائے بس کہ ملت آپ کی. غیرت ماہ منور غیرت حاتم بھی آپ، غیرت ماہ منور غیرت حاتم بھی آپ، روشنی حاتم بھی مانگے یہ ہے صورت آپ کی. آپ کی ذات گرامی نور ہی بس نور ہے، آپ کی ذات گرامی نور ہی بس نور ہے، عہد ظلمت میں نمایاں ہے کرامت آپ کی. آپ کے فرمان میں ہے نور یزداں کا ظہور، مشرق و مغرب میں روشن ہے فراست آپ کی. پرچم نور خدا جو آپ ہیں تھامے ہوئے، وہ پیام امن عالم ہے صداقت آپ کی. منیر اللہ پاک سے ہے یہ دعا شام و سحر، ہر گھڑی ہر دم رہے تازہ محبت آپ کی. یہ سوال تو نہیں ہے مگر اس کے متعلق کچھ میں تھوڑی سی بات کہوں گا آپ کی خدمت میں. جو شعراء ہیں ان کا تخیل ماشاءاللہ بڑا بلند پرواز ہوتا ہے، اور جس کے متعلق چلتا ہے اس کو بھی ساتھ لے کے اوپر اڑ جاتا ہے زیادہ. تو اس حقیقت سے تو میں آشنا ہوں، لیکن شعراء جو دل کے خلوص سے بات کریں اس کا مبالغہ ان کو معافی کے لائق ہوتا ہے، کیونکہ شاعری اور مبالغہ تو چلتے ہیں اکٹھے. بعض لوگ مصنوعی طور پر کرتے ہیں، بعض متاثر ہو کر سچے دل سے کرتے ہیں، تو ان کے اوپر حرف تو نہیں رکھا جا سکتا، لیکن اس میں شک نہیں کہ زیادہ اونچا اٹھتے ہیں اس حقیقت سے جس کے متعلق اپنے خیال کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو ضمن مجھے خیال ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ خاتم النبیین کا ایک معنی یہ ہے کہ ہر حسن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا، کیونکہ نبی حسنوں کا مظہر تھے. خدا کا حسن نبیوں کی صورت میں جو چمکا ہے، ان سب کا مجمع، ان سب کو اکٹھا کرنے والا، ان سب کا خاتم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حسن ختم اس طرح کر لیا جس طرح سیاہی چوس جاتا ہے، بلکہ اس طرح حسن ختم کیا ہے جس طرح سورج سب روشنی کا منبع بن جاتا ہے اور ہر چیز میں اس کی جھلک پیدا ہوتی ہے. جتنی زیادہ ہو اتنا وہ زیادہ چمکتا ہے. تو اصل میں کسی کی سیرت سے پیار اس رنگ میں کرنا چاہیے مسلمان کو کہ جہاں جہاں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی تھوڑی جھلکیاں دیکھے
اس وجہ سے پیار کرے کہ یہ میرے محبوب کی جھلکی ہے، اور وہ پیار جو ہے وہ عبادت بن جائے گا، پھر اس پیار میں خدا کی رضا شامل ہو جائے گی۔ وہاں نہ ٹھہریں بلکہ پیچھے چلے جائیں، پیچھے جا کے اس کا جو سرچشمہ ہے اس پر نظر ڈالیں تو وہ سرچشمہ آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آئے گی، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ یہ وہ ایسی چیز ہے جس پہ کوئی شاعر بھی دنیا کا مبالغہ نہیں کر سکتا، بالکل حقیقت ہے۔ اور پھر اس سے پرے خدا کی ذات دکھائی دیتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ خاتمیت کا، جس پر ہمارا سارا ایمان سر سے پاؤں تک سارے وجود کا ایمان ہے، اور اسی میں حقیقت ہے۔ اور اس پر چونکہ آپ شاعر ہیں، مجھے ایک غالب کا شعر یاد آ گیا اس مضمون سے ملتا جلتا، وہ یہ ہے کہ ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ یعنی دنیا والے سمجھتے ہیں اس قبلے کی طرف رخ ہے، ہم اسے قبلہ نما سمجھ رہے ہیں، یعنی خدا کی طرف رخ کرنے والا۔ تو اس لیے آخری بات یہی ہے کہ ہر حسن کا رخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کا سارا رخ اپنے خدا کی طرف ہے۔ اس حقیقت کو سمجھ کر جب آپ کسی انسان کی بھی مدح کہیں گے تو اس میں ایک پاکیزگی پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی رضا داخل ہو جائے گی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔